السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ فن تعلیم پڑھنے والے ہیں، اور ان سب موضوع پر ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اسے بھی غور کے ساتھ پڑھنا ہے اور محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آنے والے ڈی ایل ایڈ انٹرنس ایگزام میں اچھے انداز میں اسے دینا ہے، یعنی امتحان دینا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ پڑھانے کے دوران کس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے؟ پڑھانے کے دوران کس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے؟ اسکول کو، طلباء کو یعنی پڑھنے والے کو، معلم کو یعنی استاد کو، پڑھانے والے کو، ملازمت کو یعنی کام کرنے والے کو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے طلباء کو۔ پڑھانے کے دوران کس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے؟ طلباء کو۔ اس کے بعد دیکھیں، بچے کا سماجی ترقی متاثر کیسے ہوتا ہے؟ سماج سے، اسکول سے، خاندان سے، ان میں سے بھی۔ بچے کا سماجی ترقی، سماج میں رہے گا تو اچھے ماحول، اگر اچھا ماحول ہے سماج کا تو اچھے ماحول میں ڈھلے گا۔ اسکول سے، اس وجہ سے بچہ سماجی طور پر ترقی کرتا ہے کہ اسکول کے اندر اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ خاندان اچھے ہوں گے تو اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، پڑھائی کا زیادہ تعلق ہوگا خاندان سے، تو کیا ہوگا؟ مکمل طور پر سماجی ترقی اس سے متاثر ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بچے کا پہلا اسکول کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، خاندان، سماج، اسکول، گاؤں۔ بچہ جس گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اگر اس گھر کا ماحول درست ہو تو آگے کا ماحول بھی اس کے لیے خوشگوار ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر کا ماحول ہی درست نہ ہو تو پھر آگے کا ماحول مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو بچے کا پہلا اسکول یعنی تعلیم حاصل کرنے کی جگہ کیا ہے؟ گھر ہے، ماں کا گود ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ خاندان میں آ جائے گا۔ خاندان میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو تخلیقی صلاحیت کی پہچان کرنا ہے۔ دیکھیے، تخلیقی برتاؤ سے، نئے نتیجوں سے، نئے خیالات کے انکشاف سے یعنی کھلنے سے، ان میں سبھی۔ تخلیقی صلاحیت کی پہچان کیسے ہوگی؟ تخلیقی برتاؤ، اچھے برتاؤ جب پیش کیے جائیں گے، نئے نتیجوں اور نئے خیالات کے انکشاف سے یعنی نئے خیالات کے کھلنے سے، تب تخلیقی صلاحیت کی پہچان ہوگی، ہے نا؟ جس کا رائٹ کیا آنسر ہو جائے گا؟ ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں کون سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، مشق، توجہ، دلچسپی، ان میں کوئی نہیں۔ مشق تو سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک انسان مشق نہیں کرے گا تب تک صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، یہ تو ضروری میں سے ہے۔ توجہ، یہ کوئی ضروری نہیں سیکھنے کے لیے۔ دلچسپی بھی سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس کا کیا رائٹ آنسر ہو جائے گا؟ ان میں سے کوئی نہیں، یعنی یہ تینوں کے تینوں۔ توجہ بھی ضروری ہے میں لے لیجئے، ہے نا؟ توجہ سیکھنے کے لیے ضروری، جب توجہ کرے گا تب نہ پڑھے گا۔ ان میں سے کوئی نہیں، یعنی یہ تینوں کے تینوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچ گئے ان میں سے کوئی نہیں، تو اس کا یہ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کون بصری توضیحات میں شامل ہے؟ ماڈل، نقشہ، تصاویر، ریڈیو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ریڈیو۔ اس کے بعد دیکھیں، درسیاتی کتب معلم کے تدریسی عمل میں ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ درسیاتی کتب یعنی جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے جو کتاب ہے
معلم کی تدریسی عمل میں، معلم کے یعنی استاد کے پڑھانے میں کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے بتانا، رہنما، ضروری، غیر ضروری، بیکار۔ ضروری ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں اس کا رائٹ آنسر؟ ضروری ہوتے ہیں۔ درسیاتی کتاب یعنی جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اس کلاس کی کتابیں استاد کے تدریسی عمل میں یعنی استاد کے پڑھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ جب تک نہ پڑھائے تب تک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، تعلیمی نصاب ہونا چاہیے۔ استاد مرکوز، اسکول مرکوز، طلبہ مرکوز، ان میں سے کوئی نہیں۔ تعلیمی نصاب ایسی بنائی جائے جس کو بچہ پڑھ سکے، ایسا نہیں کہ زیادہ بنا دیا جائے اور بچہ پورے سال میں نہ پڑھ سکے۔ طلبہ کی استطاعت کے بقدر ہے نا بنانا چاہیے تعلیمی نصاب۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ طلبہ مرکوز۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بچوں کو حوصلہ افزائی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سزا دینا، ڈانٹنا، تعریف کرنا، مارنا، پیٹنا۔ حوصلہ افزائی یعنی اس کے حوصلہ کو بڑھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سزا دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈانٹنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تعریف کرنا کیا ہوگا؟ اس کی تعریف کریں گے نا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، جب حوصلہ بڑھے گا تو اور محنت سے پڑھے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، بریل رسم الخط کا استعمال کس طرح کے طلباء کے لیے کیا جاتا ہے؟ جسمانی طور پر معذور طلباء کے لیے، نابینا طلباء کے لیے، دماغی طور پر کمزور طلباء کے لیے، ان میں سے کوئی نہیں۔ بریل رسم الخط کا استعمال کس طرح کے طلباء کے لیے کیا جاتا ہے؟ دماغی طور پر کمزور طلباء کے لیے، کمزور پڑھنے والے جن کا دماغ صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد معاون تدریسی اشیاء میں ذیل میں کس کا شمار کیا جاتا ہے؟ کتب، چارٹ پیپر، تصاویر، نقشہ، ماڈل، ان میں سبھی۔ معاون تدریسی اشیاء یعنی سبق کے سیکھنے کے لیے کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چارٹ پیپر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تصاویر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض موقع پر دکھائے بھائی یہ چیز یہ ہے، اس کی تصویر یہ دکھانا پڑتا ہے۔ نقشہ، ماڈل، کتاب کا جو ماڈل پیپر ہوتا ہے وہ بھی کتاب کو یاد کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، طلبہ سب سے زیادہ کیسے سیکھتے ہیں؟ سن کر، دیکھ کر، عمل کر کے، پڑھ کے۔ سن کر، دیکھ کر، عمل کر کے، پڑھ کر کے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ عمل کر کے۔ بسا اوقات آدمی پڑھتا تو ہے لیکن اسے یاد نہیں رکھتا۔ جب آدمی دیکھتا ہے نا تو اس کو دیکھ کر پھر سیکھتا ہے اور عمل میں لاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نصابی سرگرمیوں میں کھیل ضروری ہوتا ہے دماغی قوت بڑھانے کے لیے، جسمانی قوت بڑھانے کے لیے، مل جل کر کام کرنا سکھانے کے لیے، ان میں سبھی۔ نصابی سرگرمیوں میں کھیل ضروری کیوں ہوتا ہے؟ دماغی قوت بڑھانے کے لیے، یعنی کھیلیں گے تو دماغی طاقت بڑھے گی، جسمانی قوت بھی بڑھے گی یعنی جسمانی طاقت بھی بڑھے گی، مل جل کر کام کرنے کا سکھانے کے لیے کہ مل جل کر جب کام کیا جائے گا نا تو ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ابتدائی درجات میں داخلہ سے قبل بچے کیا جانتے ہیں؟ داخلہ سے پہلے، قبل یعنی پہلے، ابتدائی درجات میں، شروعاتی درجات میں داخلہ سے پہلے بچے کیا جانتے ہیں؟ اپنی زبان کے قاعدے، زبان کی سبھی مہارتیں، اپنی مادری زبان کی علامتیں۔ ابتدائی درجات، ابتدائی کلاس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے بچے کیا جانتے ہیں؟ اپنی مادری زبان، اپنے ماں کی جو زبان ہوتی ہے وہ جانتے ہیں، یعنی اپنے گاؤں کے ماحول کی زبان جانتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اسکول میں بچوں کی تقریری صلاحیت کے لیے کیا جانے والا عمل ہے؟ مباحثہ، مناظرہ، مشاعرہ، ان میں سبھی۔ مباحثہ یعنی بحث بھی ہونا چاہیے علم پر، ہے نا۔ مناظرہ یعنی جو کچھ پیچ والی باتیں ہیں، باریک باتیں ہیں، اس پر مناظرہ بھی ہونا چاہیے، مشاعرہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد درجہ میں کسی طالب علم کے ذریعے کیے جانے والے خراب عمل کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ سزا دینا چاہیے،
طالب علم کے والدین سے شکایت کرنا چاہیے، طالب علم کے خراب عمل کرنے کا سبب معلوم کرنا چاہیے، درجہ بالا سارے کام کرنے چاہیے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ دیکھیں، طالب علم کے خراب عمل کرنے کا سبب معلوم کرنا چاہیے۔ درجہ میں کسی طالب علم کے ذریعے کیے جانے والے خراب عمل کی اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس سے پوچھنا چاہیے یہ خراب عمل کیا، کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ پوچھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، بچے کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ان کی تدریس کی زبان میں ہونی چاہیے۔ بچے کی شخصیت کی تعمیر کے لیے یعنی اس کو بڑھانے کے لیے ان کی تدریس یعنی اس کا سبق کس زبان میں ہونا چاہیے؟ مادری زبان میں، سرکاری زبان میں، قومی زبان میں، بین الاقوامی زبان میں۔ دیکھیے، بچے کی شخصیت کو بڑھانے کے لیے ان کا سبق مادری زبان میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی زبان میں ہوگی تب نہ وہ سمجھے گا۔ سرکاری زبان میں کیا سمجھے گیا، قومی زبان میں کیا سمجھے گیا؟ جو جس زبان کا جاننے والا اس زبان کی بات کو جلدی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بچوں کی تدریس کے لیے معلم کو کس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے؟ بچوں کو تدریس کے لیے یعنی بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کو کس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پابند، خوشگوار، سخت مزاحیہ۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ خوشگوار۔ جب ماحول اچھا پیدا ہوگا نا تو بچہ جو ہے نا صحیح طریقے سے پڑھے گا۔ زیادہ پابندی لگائیے گا تو نہیں پڑھے گا۔ اس لیے ماحول کو خوشگوار کرنا ہے اور پڑھنے کے اصول بتاتے رہنے ہیں۔ بلند خوانی کس معیار کے بچوں کے لیے موضوع ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا کس معیار کے بچوں کے لیے ضروری ہے؟ وسطانیہ درجہ، تحتانیہ درجہ، ابتدائی درجات، اعلیٰ درجات۔ دیکھیے، ان تمام میں وسطانیہ درجہ، تحتانیہ درجہ، اعلیٰ درجات میں سب سے ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے ابتدائی درجات میں ہوتی ہے۔ تو اس بچوں کو جو ہے نا یاد زیادہ نہیں کرایا جا سکتا، اس کو رٹایا جاتا، پڑھایا جاتا تاکہ بچے پڑھتے پڑھتے اس کو کیا کر لے، یاد کر لے۔ تو بلند خوانی یعنی بلند آواز سے پڑھنا کس معیار کے بچوں کے لیے موضوع یعنی مناسب ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ ابتدائی درجات۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد تدریس کے عمل میں کس کی فطرت کا لحاظ بہت ضروری ہے؟ اسکول، بچوں، معلم، سماج۔ تدریس کے عمل میں، سبق کے عمل میں کس کی فطرت کا لحاظ بہت ضروری ہے؟ بچوں کی، ہے کہ نہیں؟ بچہ کتنا یاد کر سکتا ہوتا ہی سبق دے۔ زبان کی تعلیم و تدریس کے لیے کن کتابوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟ نصابی، معیاری، اخلاقی، مذہبی۔ زبان کی تعلیم و تدریس کے لیے کن کتابوں کی ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے؟ نصابی، یعنی جس کلاس میں اس کلاس کی جو کتابیں اس کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ڈرامہ کی تدریس میں کون سی تکنیک موضوع ہوگی؟ بچوں سے بلند خوانی کرا کر معلم مختصر میں قصہ بیان کر دے، معلم بچوں سے باری باری بلند خوانی کرائے اور اس کا خلاصہ لکھنے کو کہے، بچوں کو ہی ڈرامہ کے کردار بنا کر ڈرامائی انداز میں پیش کرنا چاہیے، معلم کو ڈرامائی انداز میں طالب علم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ بچوں کو ہی ڈرامہ کے کردار بنا کر ڈرامائی انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زبان سیکھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے انہیں سختی سے لینا چاہیے، انہیں جلد ہی دور کیا جانا چاہیے۔ وہ بچوں کی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ سیکھنے کے عمل کا فطری حصہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ دور ہونے لگے گی۔ زبان سیکھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے وہ ابتدائی مرحلے میں بچہ غلطی کرتا ہے، وہ سیکھنے کے عمل کا فطری حصہ ہوتا ہے، ابتدائی حصہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ غلطی دور ہونے لگتی ہے۔ کیا اس کا رائٹ آنسر یہی والا ہو جائے گا، ڈی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو انسان کا کون سا عمل جو پیدائش سے موت تک قائم رہتا ہے؟ کھانا، لکھنا، سیکھنا، پڑھنا۔ دیکھیے، انسان کا جو عمل ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک قائم رہتا ہے، وہ سیکھنا قائم رہتا ہے نا، پیدائش سے لے کر سیکھنا قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بچوں کے لیے زبان کی تعلیم و تدریس میں کس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے؟
اسکول کی نصابی کتابوں کی نصاب کی امتحان کی۔ کیا سوال ان بچوں کے لیے زبان کی تعلیم و تدریس میں کس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ ضروری ہے؟ نصابی کتاب کی، نصابی کتابوں کی۔ اس لیے کہ جس کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے نا، اس کلاس کی کتابوں کو پڑھے گا تو یہ اس کے لیے اہم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ اسی طریقے سے روزانہ آپ کی تیاری کے لیے ہم ویڈیو لاتے رہیں گے۔ فقط والسلام۔